آئیے میں سعودی عرب کے حوالے سے علماء کی چند اقوال آپ کو سناتا ہوں۔ سعودی عرب کے سب سے پہلے مفتی محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحکومہ بحمد للہ دستورها الذي تحكم به هو کتاب اللہ۔ سعودی عرب کی حکومت، اس کا دستور جس کے ذریعے یہاں پہ حکومت کی جا رہی ہے وہ اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یو این او کے اندر بھی جب ملکوں سے دستور مانگے گئے تو سعودی عرب وہ واحد ملک ہے دھرتی کا جس نے وضعی قوانین کا دستور بنا کر پیش نہیں کیا، اللہ کی کتاب کو پیش کیا۔ ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا دستور اللہ نے بھیجا ہے، اس پر صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَقَدْ فُتِحَتِ الْمَحَاكِمُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، شرعی عدالتیں کھلی ہیں اس لیے جہاں پر فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ محاکم هذه المملکہ لا تتقید بأي قانون وضعی، یہاں کی عدالت میں کسی قانون وضعی کا فیصلہ نہیں چلتا، بلکہ جو جرم ثابت ہوتا ہے اس کو وہ سزا دی جاتی ہے جو شریعت اسلامیہ میں ہے۔ حکومتنا بحمد للہ شرعیہ دستورها کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں شریعت کا نفاذ ہے، دستور اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں آل سعود جزاہم اللہ خیرا نصروا هذه الدعوة، آل سعود کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کی مدد کی، جن کا بہت بڑا کردار ہے حق کی مدد کرنے میں۔ سعدوا نصروا، انہوں نے مدد کی، شریک ہوئے اس دعوت کو پھیلانے میں۔ امام محمد بن الوہاب کے دست و بازو بننے والے یہی لوگ، امام عبدالعزیز آل سعود اس توحید کے پیغام کو پھیلانے میں سر فہرست۔ اس خاندان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے یہاں سے قبر پرستی کے سسٹم کو ختم کیا اور ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں مسجدوں میں جھکائی کسی خانقاہ پہ، اور حالانکہ یہاں جتنی مبارک قبریں ہیں وہ کہیں اور پہ موجود۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جب ان کو ایک ملک کی دعوت پہ لے جا کر کسی قبر کی طرف لے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ تو بابا جی کی قبر ہے، چادر چڑھا دینا۔ کہا اگر قبروں پہ چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، دیے جلانا، سجدے کرنا یہ دین ہوتا، یہ تو تمہارے بابے کی قبر ہے، میرے پاس تو فاطمہ کے بابا کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم میں اسے سونے کی بنا کر پوچھوں گا اگر مجھے کوئی ایک دلیل دے دو۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس خاندان کو جزائے خیر دے جس خاندان نے توحید کے پیغام کو عام کیا، توحید کے عقیدے کی مدد کی اور صف اول میں کھڑے ہو کر اس پیغام کو پھیلانے والے بنے۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ الاعداء لهذه الدولة اعداء لحق، جو سعودی عرب سے دشمنی کرتے ہیں وہ حقیقت میں حق کے دشمن ہیں۔ جو سعودی عرب سے دشمنی کے میدان میں اترے ہیں اس کے پیچھے دشمنی ہے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام سے۔ اعداء للتوحید، یہ عقیدہ توحید کے دشمن ہیں۔ سن لیجئے نور ٹی وی کو، آپ کو آوازیں ملے گی حج پہ جانا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان کی دشمنی کی بنیاد لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید، اللہ کی معرفت، غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا، یہی ان کو غصہ آتا ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ وہ سبز سبز جھنڈیاں لے کے یہاں بھی نکل آئیں۔ اللہ ان اہل شرک کی تمناؤں کو خاک میں ملائے، اہل توحید کے اس گلشن کی حفاظت فرمائے۔ امام عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں ای دولت تقوم بالتوحید الان من حولنا، دائیں بائیں چھانک کے دیکھو وہ کون سی حکومت ہے جس نے عقیدہ توحید کی بنیاد پہ حکومت قائم کی ہو۔ من یدعو الی التوحید الان، آج کون ہے جو توحید کی طرف بلاتا ہے؟ کون ہے جو اس شریعت اسلامیہ کا نفاذ کرتا ہے؟
وَيَهْدِمُ الْقُبُورَ، اور وہ کون ہے جو قبروں کو گراتا ہے؟ وہ قبریں جو اللہ کے علاوہ پوجے جانے کے مراکز بن گئے۔ یہاں یہ اپنے دل سے بات نکال دیں جو شبہ ڈالتے ہیں جی انہوں نے بزرگوں کی قبروں کو گرایا ہے۔ اگر وہ قبر صرف قبر ہوتی سنت کے مطابق تو اسے گرایا، ان قبروں پہ بنے ہوئے قبے گرائے گے کیونکہ وہاں سجدے ہوتے تھے، ان کا طواف ہوتا تھا۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں، دائیں بائیں جھانک کے دیکھ لو، یہ توحید کا نفاذ آپ کو کہیں اور پہ نظر نہیں آئے گا۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، علی ما اقول، جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدکم ایضا، اپنے سامعین سے کہتے ہیں میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، اننی لا اعلم ان فی الارض اليوم من یطبق شریعت اللہ، میں نہیں جانتا کہ دنیا میں سعودی عرب کے علاوہ کوئی اور ایسی حکومت ہو جہاں توحید کا نفاذ ہو اور شرک کی بے سنی کی جاتی ہو۔ آج بہت سارے ظالم جو تکفیریوں کے راستے پہ چلے وہ بھی شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے اندر ایک بہت بڑا نام ایمن ظواہری کا نام ہے جو اپنے رسائل کے اندر نوجوانوں کے دلوں میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی نفرت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس ملک سے دشمنی کرنے والے اہل شرک کی مدد کر رہے ہیں۔